مکہ کا روحانی سفر، تاریخ، وسعت اور مستقبل کا ویژن، اس تفصیلی جائزے یعنی ایکسپلینر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی خوبصورت صبح کا جہاں سورج کی سنہری کرنیں مسجد الحرام پر پڑ رہی ہیں، نرم بادل ہیں اور ایک انتہائی پرسکون روح پرور فضا ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر روئے زمین کے سب سے مقدس شہر کے اس شاندار سفر میں چلتے ہیں اور اس کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم اس مقدس فضا میں آگے بڑھتے ہیں تو ہزاروں مسلمان ایک شاندار وحدت کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر طرف سے بس ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہاں آ کر جو عقیدت کے آنسو بہتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں اور دلوں کو جو سکون ملتا ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا واقعی ناممکن ہے۔ اس ڈیوائن ایٹماسفیئر میں آ کر انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی ریت کے ذروں کے برابر ہو گئے ہیں۔ پہلا حصہ، روحانی مرکز، مکہ شہر کا تعارف۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کا جدید سرکاری نام بے شک مکہ المکرمہ ہے، لیکن تاریخی طور پر اس کا قدیم نام بکہ تھا۔ جی ہاں، اور اس کا واضح ذکر قرآن پاک کی سورہ العمران کی آیت نمبر 96 میں موجود ہے۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہیں پر قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت بھی نازل ہوئی تھیں۔ اب تھوڑا اس شہر کے اسکیل کو دیکھتے ہیں۔ مکہ کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے اور یہ 1200 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک روحانی مرکز نہیں ہے بلکہ ایک گلوبل ہب ہے۔ یہاں مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ بستے ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، ان کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں کام کرتی ہے، اور اسی وجہ سے حرم کے قریب گھومتے ہوئے آپ کو بہت آرام سے اردو اور ہندی زبان میں اصلی پاکستانی ریسٹورانٹ کے بورڈز نظر آ جائیں گے۔ دوسرا حصہ، خانہ کعبہ کی عظیم تاریخ۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات کریں تو یہ سفر حقیقت میں زمین سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے عرش پر تعمیر کیا، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ پھر زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بنایا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر 692 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور آخر میں جو موجودہ سٹرکچر ہم آج دیکھتے ہیں وہ حجاج بن یوسف کے دور کی تعمیر ہے۔ یہ واقعی وقت اور حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اچھا، کعبہ کے ساتھ ہی ایک نیم دائرہ سا بنا ہوا ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تعمیر کے وقت اس حصے پر چھت ڈالنے کے لیے سامان کم پڑ گیا تھا، لیکن اس میں آج ہمارے لیے ایک ناقابل یقین سعادت چھپی ہے۔ جو کوئی بھی آج اس حتیم کے اندر نوافل ادا کرتا ہے، اس نے گویا خانہ کعبہ کے بالکل اندر نوافل ادا کیے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ تیسرا حصہ، مسجد الحرام کے حیرت انگیز حقائق۔ اب آتے ہیں اس چیز پر تو واقعی آپ کا دماغ گھما دے گی، مسجد الحرام کا اسکیل۔ ذرا تصور کریں، ایک ہی وقت میں یہاں 40 لاکھ سے زائد نمازی عبادت کر سکتے ہیں اور بائک وقت 1,07,000 افراد طواف کر سکتے ہیں۔ اس ہجوم کو سنبھالنے کے لیے 210 دروازے بنائے گئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کو مینج کرنا، اور وہ بھی اتنی روانی کے ساتھ، یہ واقعی کسی انجینئرنگ اور مینجمنٹ میریکل سے کم نہیں۔ اور ان سب جدید انتظامات کے بالکل نیچے مطاف کے تہخانے میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں آب زمزم کا تاریخی کنواں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی چشمہ فیض ہے جو صدیوں سے مسلسل بہہ رہا ہے اور آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کو جسمانی اور روحانی غذا دے رہا ہے۔ چوتھا حصہ، سفاری معلومات اور رہائش۔ اچھا، اگر آپ اس سفر پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو کچھ پریکٹیکل باتیں بھی جان لیجئے۔ مکہ میں اپنا کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اترنا ہوتا ہے۔ وہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی بس ڈرائیو ہوتی ہے، جو عموماً آپ کے ویزا پیکج میں ہی شامل ہوتی ہے۔ ویسے ایک عمرہ ویزا کی کاسٹ آج کل تقریباً 42 سے 45 ہزار انڈین روپیز کے درمیان آتی ہے۔ یہ بسیں سیدھا آپ کو مکہ میں ابراہیم خلیل روڈ پر کبوتر چوک کے قریب اتارتی ہیں۔ رہائش کے حوالے سے ایک انسائڈر ٹپ یہ ہے کہ حرم کے بالکل پیچھے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے کبوتر چوک کے قریب آپ کو اچھے 2 اسٹار ہوٹلز مل جائیں گے۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے گیٹ 79 یعنی کنگ فہد گیٹ اور گیٹ نمبر 1 سب سے بیسٹ رہتے ہیں۔
ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، اجیاد روڈ پر بہت ڈھلوان اور چڑھائی ہے، اس لیے بزرگوں کے ساتھ سفر کرتے وقت ابراہیم خلیل روڈ والے ہوٹل زیادہ بہتر رہتے ہیں۔ کھانے پینے کی بات کریں تو دیسی کھانا آرام سے 20 ریال اور فاسٹ فوڈ 30 ریال تک مل جاتا ہے۔ 5واں حصہ، مکہ کے مقدس مقامات۔ مکہ تو وہ شہر ہے جس کی ہر گلی، ہر پتھر میں ایک تاریخ بستی ہے۔ حرم کے گیٹ 20 سے باہر نکلتے ہی وہ جگہ آتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ تھی، جسے اب ایک لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ مروہ پہاڑی کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے آثار ہیں جو 1989 میں دریافت ہوئے تھے۔ اور پھر جبل نور، غار حرا تک جانے کے لیے پورے 2 گھنٹے کی سخت چڑھائی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہاں اوپر پہنچ کر ان قدیم پتھروں کے بیچ سے جب آپ سامنے بنے جدید ٹاورز کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر سے باہر مسجد عائشہ اور وہ وسیع میدان عرفات ہے جہاں حج کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حرم کے گیٹ 44 کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ اس مقام کی ایک بہت گہری تاریخ ہے۔ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ وہی جگہ تھی جہاں معصوم بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس ظالمانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور عورتوں کو وہ مقام اور حقوق دیے جو انسانی تاریخ میں ایک واقعی مثالی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 6واں حصہ، جدید مکہ اور ویژن 2030۔ 601 میٹر، جی ہاں، یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے۔ یہ ہائٹ ہے ابراج البیت کلاک ٹاور کی، جو اس وقت دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور اور مکہ کی جدید پہچان بن چکا ہے۔ یہ جرمن ڈیزائن کا انجینئرنگ ماول سچ میں آپ کو دنگ کر دے گا۔ اس ٹاور کی گھڑی کا وزن 6000 ٹن ہے، جی ہاں، لندن کے بگ بین سے بھی کئی گنا بڑی۔ اس کی چوٹی پر آسمانی بجلی کو جذب کرنے والا سسٹم لگا ہے اور اس کے سپیکرز اتنے طاقتور ہیں کہ اذان کی آواز 7 کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے۔ لیکن میری نظر میں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر جو ہلال یعنی چاند بنا ہے اس کے بالکل اندر ایک نماز کا کمرہ ہے، دنیا کا سب سے اونچا پریئر روم ہے نا، کمال کی بات۔ اور مکہ صرف روحانیت تک محدود نہیں، یہ ایجوکیشن کا بھی ایک عظیم مرکز ہے۔ یہاں لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہاں کی مشہور القرا یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے ہر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو پہلے عربی زبان سیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اکیڈمک فیس سالانہ 4 سے 6,000 ڈالر کے درمیان ہوتی ہیں، جبکہ عربی کورسز اور لیونگ ایکسپنسز کے خرچے اس کے علاوہ ہیں۔ یہ ساری شاندار ترقی اور ایکسپینشنز دراصل سعودی ویژن 2030 کا بڑا حصہ ہیں۔ مسجد الحرام کی جو یہ وسیع توسیع ہو رہی ہے، اس کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کئی لاکھ مزید حجاج اور زائرین کو بہتر سہولیت کے ساتھ خوش آمدید کہا جا سکے۔ ملک اپنا انحصار اب تیل کی معیشت سے ہٹا کر اسپریچول ٹورزم یعنی روحانی سیاحت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس ایکسپلینر کے آخر میں جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے اور خانہ کعبہ خوبصورت روشنیوں میں جگمگا اٹھتا ہے، ایک بالکل آسمانی اور پرسکون فضا بن جاتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ایک شہر کس طرح اپنی قدیم اور سادگی بھری شروعات کو اتنے جدید اور اونچے مستقبل کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ لیتا ہے؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے واپس آنے کے بعد بھی انسان کا دل ہمیشہ دوبارہ وہیں لوٹ جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، ایک ایسا روحانی اثر جو عمر بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں میرے ساتھ سفر کرنے کا بہت شکریہ۔